عمران ریاض خان کو آپ جرنلسٹ نہیں، وہ باقاعدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے. وہ پی ٹی آئی کی جو یہ مہم تھی جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کے بڑے ایکٹیو ممبر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان. آپ میرا یوٹیوب فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب صافی نہیں دہشت گرد ہیں. وزیر داخلہ کا بڑا دعویٰ، کل رہائی ہوگی یا پھر نہیں. گرفتاری سے متعلق بڑے ثبوت ہاتھ لگ گئے. آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جیو نیوز کے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب صافی نہیں تحریک انصاف کے ورکر ہیں. آرمی تنصیبات کے اوپر ہونے والے حملوں میں یہ متحرک ورکر تھے. تحریک انصاف کا جو ایک منصوبہ تھا، تحریک انصاف کا جو ایک مہم تھی آرمی تنصیبات کے اوپر حملے کرنے کی، اس میں جو ایکٹیو اور متحرک جو ممبر تھے، جو ورکر تھے، وہ عمران ریاض خان صاحب تھے. اس کے بعد صحافی نے ان سے سوال کیا کہ اس وقت عمران ریاض خان صاحب کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ عمران ریاض خان صاحب گرفتار بھی ہوئے تھے یا پھر نہیں. تو یہ حال ہے ہمارے وزیر داخلہ کا کہ وہ ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، عمران ریاض خان صاحب ایک پاپولر صحافی ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے عشق کرتے ہیں، اور ان کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سننا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، مگر ان کے حوالے سے وزیر داخلہ لا علم نظر آئے. یہ ان کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے یا کچھ اور، یہ تو ہمیں کل پتا چلے گا. کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق اور اس وقت وہ کہاں پر ہیں، ان کو کس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، کس نے ان کو غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا ہوا ہے، اس سے متعلق تمام تر ثبوت ہم کل عدالت میں پیش کریں گے. اور کل کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے خود سے پولیس کو کل صبح 9:30 بجے تک عمران ریاض خان صاحب کو ہر حال میں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس عدالت کا حکم مانتی ہے یا پھر نہیں، کیونکہ عدالت اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کن کی قید میں ہے، عمران ریاض خان صاحب کو آخر کن لوگوں نے اٹھایا، عمران ریاض خان صاحب کا جرم کیا ہے، سارا منظر عام پہ آ چکا ہے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بتا رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو جیل سے اغوا کرنے والے، کروانے والے کون تھے. ان کے سہولت کار جو پولیس ہے، ڈی پی او سیالکوٹ ہیں، ڈی سی سیالکوٹ ہیں، آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، ان کے تمام یہ جو کردار ہیں یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. عدالت کو پتہ چل چکا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے اٹھوایا، اغوا کروایا، اور اس کے بعد یہ عدالت کے سامنے بار بار جھوٹ بول رہے ہیں. تو کل کا دن انتہائی اہم ہے. بہت اہم ثبوت جو ہے عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے سامنے رکھے جائیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ کل عمران ریاض خان صاحب جو ہے آزاد ہو جائیں گے، وہ ہمارے بیچ ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے. مگر یہاں پر جو ملک کا وزیر داخلہ ہے، جس کے اوپر ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کے قتل عام کا الزام ہے اور وہ اس قتل عام میں ملوث ہیں، اور وہ جناب ٹی وی کے اوپر فرما رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب تو صحافی نہیں، حامد میر بہت اچھے صحافی ہیں. جناب ابصار عالم صاحب تو صحافی ہیں، عمران ریاض خان صاحب صحافی نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کے خلاف بولتا ہے. ان کی کرپشن، ان کی مکاری، ان کی عیاری، ان کی دو نمبری عوام کے سامنے رکھتا ہے. رجیم چینج کے بعد وہ ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ایک مضبوط آواز یعنی کہ ابھر کر سامنے آئی، حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں عمران ریاض خان صاحب کا نام جو ہے اوپر آئے گا.
ارشد شریف صاحب کے بعد جس طرح سے عمران ریاض خان صاحب کو دھکیلا جا رہا ہے، جس طرح سے عمران ریاض خان صاحب کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ارشد شریف کے بعد عمران ریاض خان صاحب ملک کے مقبول، عوام کے مقبول ایک صحافی ہیں، ایک بڑے یوٹیوبر ہیں، اور اللہ نے ان کو عزت بخشی، مگر نون لیگ ان کو صحافی نہیں مانتی، کیونکہ وہ ان کے خلاف خبریں دیتے ہیں۔ صحافی کون ہیں؟ حامد میر صاحب ہیں، عامر میر صاحب ہیں، اور ابصار عالم ہے، منصور علی خان ہے، عاصمہ شرازی ہے، یہ تمام لوگ صحافی ہیں۔ وہ تو صحافی نہیں ہیں جو ان کے خلاف خبریں دیتے ہیں، جو ان کی دو نمبریاں جو ہے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے گھناؤنے منصوبے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ صحافی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہ تمام تر حقائق جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کو علم ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اس وقت کہاں پر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس حکومت کا ایک منصوبہ ہو، عمران ریاض خان صاحب کو سبق سکھانے کے لیے ان کو غائب کر دیا گیا ہو، ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہو۔ جب وہ آئیں گے باہر تو وہ بتائیں گے تو ان کو کن کرداروں نے، ان کو کن لوگوں نے اغوا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی، مگر یہ ہے کہ یہ تمام کردار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کل کا دن انتہائی اہم ہے، ہمیں امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب جلد سے جلد ہمارے بیچ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، اور حکومت کے تمام تر منصوبے، ان کے سہولت کاروں کے تمام تر منصوبے وہ ناکام ہوں گے۔ آج بھی پوری صحافی برادری گھروں سے باہر تھی، احتجاج کر رہی تھی، انم شیخ کے حوالے سے بھی، اور لاہور سے جو صحافی ہیں جن کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر کے باہر کوریج کی، ان کے گھروں میں جس طرح سے پولیس گھسی، ایک صحافی کے تو دان توڑ دیے گئے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو جو ہے جس طرح سے گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک اذیت ناک، ایک بڑا ایک جو ہے مناظر ہیں، اور اس طرح کے جو گھٹیا چیزیں ہیں، اس سے تو حکومت کی جو ہے اپنا نیک نامی تو نہیں ہو رہی، اس سے ان کو مزید بدنامی ہوگی۔ یہ خوف ہراس تو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اس سے نقصان ہوگا۔ اور یہ تھی میری اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔